برطانیہ کے عام انتخابات میں لیبر پارٹی نے کامیابی حاصل کرکے کنزرویٹو پارٹی کے 14 سالہ دون اقتدار کا خاتمہ کر دیا ہے۔ سر کیئر سٹمر جمعے کو برطانیہ کے نئے وزیر اعظم مقرر کر دیے جائیں گے اور اسی کے ساتھ کنزرویٹو پارٹی کا ایک ایسا دون حکومت اختتام پذیر ہوگا جس میں 5 مختلف رہنماؤں نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا۔ رشی سونک نے مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 4:40 پر انتخابات میں شکست قبول کر لی تھی اور کہا تھا کہ انہوں نے الیکشن میں کامیابی پر سر کیئر سٹمر کو فون کر کے مبارکباد دی ہے۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد لیبر پارٹی کے رہنما سر کیئر سٹمر نے اپنی تقریر میں قومی تجدید کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کو پہلی ترجیح دیں گے اور پارٹی کو دوسری۔ عام انتخابات میں لیبر پارٹی کی جیت تاریخی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ 2019 کے انتخابات میں جیریمی کوربن کی سربراہی میں پارٹی کو اس صدی کی سب سے بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوسری جانب کنزرویٹو پارٹی کے سابق وزیر رابرٹ بکلین نے انتخابات میں اپنی پارٹی کی شکست کو وہ سیاسی قیامت قرار دیا۔ اس الیکشن میں وہ اپنی نشست بھی ہار گئے ہیں۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 2 صدیوں میں یہ کنزرویٹو پارٹی کی سب سے بدترین انتخابی شکست ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پارٹی کی سمت کا تعین کرنے کے معاملے پر جماعت کے اندر ایک رسا کشی دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ لیبر پارٹی کی بڑی کامیابی۔ برطانوی دارالعوام میں نشستوں کی کال تعداد 650 ہے۔ بی سی کی پیشگوئی کے مطابق لیبر پارٹی کی 410 نشستوں، کنزرویٹو پارٹی کی 144 اور لبرل ڈیموکریٹس کی 58 سیٹوں پر کامیابی متوقع ہے۔ لیبر پارٹی کو دارالعوام میں دیگر پارٹیوں پر 170 نشستوں کی برتری حاصل ہے، لیکن یہ 1997 جتنی بڑی جیت نہیں جب ٹونی بلیئر کی سربراہی میں پارٹی کو 197 نشستوں کی برتری حاصل ہوئی تھی۔ سنہ 2019 میں بورس جانسن کی قیادت میں کنزرویٹو پارٹی نے دیگر جماعتوں پر 80 نشستوں کی برتری حاصل کی تھی، جسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا گیا تھا۔ جب ایک پارٹی کو دارالعوام میں اکثریت مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے قوانین منظور کروانے کے لیے دیگر پارٹیوں پر انحصار نہیں کرنا پڑتا۔ الیکشن میں شکست کھانے والوں میں سب سے نمایاں نام کنزرویٹو پارٹی کی سابق وزیر اعظم لز ٹروس کا ہے۔ وہ 49 روز تک برطانیہ کی وزیر اعظم رہی تھیں، جس کے بعد ان کی اپنی پارٹی نے انہیں وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹا دیا تھا۔ لز ٹروس جنوب مغربی نورفولک کے حلقے سے الیکشن ہاری ہے۔ کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق بزنس سیکریٹری جیکب ریس موگ بھی اپنی نشست ہار گئے ہیں۔ جیکب کو لیبر پارٹی کے امیدوار کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بی سی کو بتایا کہ وہ اپنی شکست کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں بلکہ خود کو سمجھتے ہیں۔ سابق سیکریٹری دفاع گرانٹ شیپس بھی جنوبی انگلینڈ میں اپنی نشست ہار گئے ہیں۔ ان کے علاوہ پینی مورڈانٹ، جنہوں نے رشی سونک کے وزیر اعظم بننے سے قبل ان کے خلاف پارٹی الیکشن لڑا تھا، وہ بھی اپنی نشست ہار گئی ہے۔ چانسلر جیرمی ہنٹ کا شمار کنزرویٹو پارٹی کے ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جو اپنی نشست جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ رشی سونک یارکشائر میں 12,000 ووٹوں سے اپنی نشست جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تاہم انہوں نے انتخابات میں اپنی جماعت کی شکست تسلیم کر لی ہے۔ برطانوی سیاست میں پیشرفت ہمیشہ بہت تیزی سے ہوتی ہے اور انتخابات کے نتائج کے اعلان کے کچھ دیر بعد نئے وزیر اعظم کی تقرری کر دی جاتی ہے۔ جلد ہی رشی سونک 10 ڈاؤننگ سٹریٹ چھوڑ دیں گے اور ان کی جگہ سر کیئر سٹمر نئے وزیر اعظم بن جائیں گے، لیکن اس سے قبل رشی سونک اپنا استعفی برطانوی بادشاہ کو پیش کریں گے اور پھر وہ سر کن سٹمر کو نئی حکومت بنانے کی دعوت دیں گے، جو عام طور پر بکنگھم پیلس میں ہوتا ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں میں رشی سونک کی کنزرویٹو پارٹی کو 2021 سے تنزلی کا سامنا ہے۔ بی سی کے مدیر برائے سیاسی امور کرس میسن کا کہنا ہے کہ اس جماعت کے کچھ سیاستدانوں نے محسوس کیا کہ آنے والے عرصے میں شاید حالات زیادہ بہتر نہیں ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں، ابھی کرو ورنہ یہ مزید خراب ہو سکتا ہے۔ کرس میسن کے مطابق افراط زر کی شرح کو ایک کامیابی کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً اس کا تعلق صرف حکومت کے اقدامات سے نہیں، لیکن جب یہ مہنگائی بڑھتی ہے تو حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، لہٰذا یہ توقع کرنا مناسب ہے کہ وہ اس کے کم ہونے پر کچھ کریڈٹ لینے کی کوشش کریں، اور یہ کم ہوئی ہے۔ ووٹوں کی گنتی کے بعد
بادشاہ سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی پارٹی کے قائد سے وزیر اعظم بننے اور حکومت بنانے کے لیے کہیں گے۔ دوسرے نمبر پر آنے والی جماعت کا سربراہ اپوزیشن لیڈر بنتا ہے۔ اگر کوئی بھی جماعت پارلیمان میں اکثریت حاصل نہیں کر پاتی، یعنی وہ صرف اپنے ارکان پارلیمان کی مدد سے قانون سازی نہیں کر سکتی، تو نتیجہ معلق پارلیمنٹ